أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم حاضرین، آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کے جو واقعات ہیں ان میں سے 3 واقعات ہم انشاءاللہ معلوم کریں گے اور ان کے جو فوائد ہیں وہ بھی ہم حاصل کریں گے انشاءاللہ. جز تلک الرسل کے اندر اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام اور ایک بادشاہ کے درمیان جو مکالمہ ہوا تھا، مناظرہ ہوا تھا دعوت کے سلسلے میں، اس کا ذکر کیا ہے. وہ بادشاہ تھا نمرود. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ بقرہ آیہ نمبر 258، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ. کیا آپ نے غور نہیں کیا، سوچا نہیں اس آدمی کے بارے میں جس نے ابراہیم علیہ السلام سے حجت بازی کی تھی، مکالمہ کیا تھا، ڈیبیٹ کیا تھا، مناظرہ کیا تھا، اللہ رب العالمین کے سلسلے میں جھگڑا کیا تھا، جبکہ اللہ رب العالمین نے اس آدمی کو بادشاہت دی تھی. یہ نمرود تھا، جیسا کہ ہم نے ابھی کہا نمرود تھا. اس وقت ایسا ہوا تھا کہ یہ بادشاہ کے دربار میں لوگ جایا کرتے تھے کچھ حاصل کرنے کے لیے، اناج وغیرہ حاصل کرنے کے لیے. ایک دن ایسا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی لوگوں کی طرح وہ بھی دربار میں حاضر ہوئے. ابراہیم علیہ السلام سے نمرود نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے جواب دینا شروع کیا. سوال اور جواب ہم معلوم کرتے ہیں کہ وہ سوالات کیا تھے اور جوابات کیا تھے. سب سے پہلے کہا کہ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. جب نمرود نے پوچھا تھا کہ تمہارا رب کون ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی پہچان سب سے پہلے اس طرح سے کروائی کہ وہ رب ہے جو زندگی دے بھی سکتا ہے اور زندگی لے بھی سکتا ہے. اب نمرود نے کہا کہ انا احیی و امیت، میں بھی تو جلا سکتا ہوں اور مار بھی سکتا ہوں. تو چنانچہ تفسیر کے اندر موجود ہے نمرود نے کیا کیا، قیدیوں میں سے 2 آدمیوں کو بلایا. یعنی 2 قیدی ایسے تھے جن پر سزائے موت کا فیصلہ سنا دیا گیا تھا. تو دونوں کو جب بلایا گیا تو دونوں میں سے ایک کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو مار دیا جائے. تو ایسا ہی کیا گیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا گیا. اب اس نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو میں بھی تو جان دے سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں. سبحان اللہ، یہ گویا کہ ایک طرح سے بیوقوفیانہ حرکت تھی. اس سے یہ مطالبہ نہیں کیا گیا تھا کہ کس کو مار دیا جائے اور کس کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ اس سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ جیسا اللہ رب العالمین عدم سے وجود کو لاتا ہے، یعنی کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، موجود نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کو بناتا ہے. اس طرح سے کہا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین کی یہ طاقت ہے.
لیکن ابراہیم علیہ السلام کے سوال میں اس نے اس طرح کا جواب دیا تو ابراہیم علیہ السلام اس مسئلے میں زیادہ الجھے نہیں، بلکہ دوسری ایک ابراہیم علیہ السلام نے دلیل مانگی تو کہا کہ چلو اذ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر. دوسرا سوال ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا پروردگار تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، فأتی بها من المغرب، تم مغرب سے لا کر دکھاؤ، فبہت الذی کفر، تو یہ جو نمرود تھا وہ لاجواب ہو گیا، وہ ہکا بکا رہ گیا کہ اس کے جواب میں اور کیا کہا جائے، وہ چپ چاپ ہو گیا. تو اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام اس آدمی کے سامنے اللہ رب العالمین کی پہچان کروائی اور اس کا منہ جو ہے بند کر دیا، لاجواب کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو حوار، لوگوں کے درمیان مکالمہ کرنے کی جو طاقت تھی وہ اللہ رب العالمین نے دی ہے. کبھی جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام دعوت کے سلسلے میں اپنی قوم کے ساتھ سوال و جواب کرتے ہیں، ان کا جواب دیتے ہیں. اسی طرح کبھی ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو دین کی دعوت دیتے ہیں اور ان سے بھی اس طرح کا جو ہے مناظرہ کرتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ طاقت دی تھی، یہ قوت دی تھی لوگوں کے درمیان مناظرہ کرنے کی. تو اس جو واقعہ ہے، اس واقعے سے کچھ فوائد ہمیں معلوم ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آدمی مناظرہ کرے، کسی سے ڈیبیٹ کرے، تو کچھ باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، کچھ باتوں کی طرف دھیان رکھنا چاہیے کہ جو مخالف جو آدمی ہے، اگر وہ آدمی ایسی دلیل پیش کر رہا ہے دراصل وہ دلیل نہیں ہے، تو اور زیادہ نہ الجھا جائے، بلکہ اس کو چھوڑ کر کوئی اور دلیل اس کے سامنے پیش کی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آدمی تھا نمرود، اس کو اللہ رب العالمین نے مال دی تھی، طاقت دی تھی، بادشاہت دی تھی، وہ اس آدمی نے اللہ رب العالمین کو بھلا دیا تھا. علماء اکرام نے کہا کہ جب انسان کے پاس نعمتیں آ جاتی ہیں، جس قدر نعمتیں آتی ہیں، جی ہاں، شیطان کی طرف سے اسی قدر وسوسے بڑھ جاتے ہیں، شیطان کی طرف سے اسی قدر وسوسے بڑھ جاتے ہیں، اور وہ آدمی مال کی لالچ میں اور زیادہ دولت اور نعمتیں حاصل کرنے کی وجہ سے وہ آدمی کیا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین سے بے خبر ہو جاتا ہے، دنیا کی طرف مائل ہو جاتا ہے. تو اس آدمی نے بھی جو ہے اللہ رب العالمین کو بھلا دیا تھا، بلکہ اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا. یہ مشہور واقعہ تھا. اسی طرح حضرات، جب آدمی مناظرہ کرے، مناظرہ کرنے کے وقت اخلاص اپنے دل میں رکھے. اخلاص کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی کرے وہ اللہ رب العالمین کے لیے کرے. جیسا کہ ہم اپنے زمانے میں بھی دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگ ڈیبیٹ کرتے ہیں، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ سامنے والا جو ہے، میں جو بات کر رہا ہوں بس سامنے والے کو خاموش کرنا ہے. اسلاف جو ہے ہمارے، وہ یہ جب کوئی مناظرہ کرتے تھے تو ان کا یہ مقصد نہیں ہوتا تھا کہ سامنے والے کو میں لاجواب کروں، ان کا یہ مقصد ہوتا تھا کہ جو حق ہے وہ حق سامنے آ جائے. گرچہ جو مناظرہ کر رہے ہیں وہ ہار بھی جائیں، اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے. ان کو اس بات کی فکر ہوتی تھی کہ جو حق بات ہے وہ واضح ہو جائے. تو یہ اخلاص اس کو کہتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے مدد ہوتی ہے مناظرہ کرنے میں، ڈیبیٹ کرنے میں، جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں. آئیے اس کے بعد ایک دوسرا واقعہ بھی سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے. وہ واقعہ ہے قصہ عزیر کے نام سے. اللہ رب العالمین نے فرمایا آیہ نمبر 259 کے اندر، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعث. یا اس آدمی کی طرح، یعنی اس آدمی کو یاد کیجئے جو کسی قریے سے گزرے تھے. ایک گاؤں تھا، جی ہاں، اس سے گزر رہے تھے. مفسرین نے فرمایا ہے کہ وہ آدمی عزیر تھے. یہ عزیر کون تھے؟ چند لوگوں نے کہا کہ یہ عزیر ایک اللہ والے تھے، ایک ولی تھے، اور چند لوگوں نے مفسرین میں سے بھی کہا کہ وہ ایک نبی تھے. تو جب ایک قریے سے ان کا گزر ہوا، اس قریے کو اللہ رب العالمین نے تباہ و برباد کر دیا تھا. تو ان کو تعجب ہوا کہ اللہ رب العالمین پھر اس کو دوبارہ کیسے
اس کے اندر جو مدفون ہیں ان کو کیسے اللہ رب العالمین دوبارہ زندگی دے گا؟ جی ہاں، تو اللہ رب العالمین نے اس انسان کے سامنے، آنکھوں کے سامنے اللہ رب العالمین نے دکھلا دیا کہ مارنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین دوبارہ زندگی دے سکتا ہے۔ قال ان يحيي هذه الله بعد موتها، انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین اس کے مر جانے کے بعد کس طرح سے دوبارہ زندگی دے گا، زندہ کرے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، اللہ رب العالمین نے اس انسان کو موت دے دی۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر 100 سال گزرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو دوبارہ زندگی دی۔ جب لوگ آئے، لوگوں میں سے کسی نے پوچھا قال کم لبثت، تم کتنے دن گزارے؟ یعنی وہ جب زندہ ہو گئے لوگوں نے کہا کہ تم کتنے دن گزارے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، میں شاید ایک دن گزارا ہوں یا ایک دن کا کچھ حصہ گزارا ہوں۔ مفسرین نے فرمایا کہ جب اس آدمی کو اللہ رب العالمین نے موت دی تھی تو دن کا کچھ حصہ چڑھا ہوا تھا، یعنی دن کا کچھ حصہ گزرا تھا، اس کے بعد ان کی موت ہوئی۔ جب اللہ رب العالمین نے 100 سال کے بعد ان کو زندگی دی تو ابھی شام ہونے والی تھی، تو ان کو ایسا لگا کہ مجھے دن کا کچھ حصہ ملا ہے، یا تو پھر ایک دن گزرا تھا ان کو ایسا لگا۔ تو سبحان اللہ، یہ اللہ رب العالمین نے ان کو ان کی نظر کے سامنے دکھلا دیا کہ زندگی اللہ رب العالمین دے بھی سکتا ہے، چھین بھی سکتا ہے۔ قال، اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه، تم تو 100 سال گزار دیے تھے، اپنے گدھے کی طرف دیکھو جس کو سواری کے لیے استعمال کیے تھے، وشرابك، اور تم الى طعامك وشرابك لم يتسنه، اور تمہارے کھانے اور پینے کی چیز کی طرف تم دیکھو، لم يتسنه، وہ خراب نہیں ہوئے، وہ سڑے نہیں۔ سبحان اللہ، 100 سال کے بعد بھی ویسا ہی اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو برقرار رکھا۔ وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، اور تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی قرار دیں، اس لیے ہم نے ایسا ہی کیا۔ وانظر الى العظام كيف ننشزها، تم ہڈیوں کی طرف دیکھو کیسے ہم انہیں جو ہے دوبارہ زندگی دیتے ہیں۔ ثم نكسوها لحما، پھر ہم انہیں ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ رب العالمین ان کو جب زندہ کر رہے تھے تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے ان کو نظر دی، ان کی آنکھوں کو اللہ رب العالمین نے درست کی، پھر اللہ رب العالمین نے ان کی نظر کے سامنے ان کے جو ہے ہڈیاں تھی، ہڈیوں کو اللہ رب العالمین نے صحیح سالم قرار دیا، پھر گوشت بھی چڑھائی، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں۔ فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، جب یہ بات واضح ہو گئی تو انہوں نے اعتراف کیا کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک اور بات اس میں یہ بھی تھی کہ جب ان کو زندگی ملی، ایک آدمی سے جا کر وہ ملاقات کی، یہ مستدرک الحاکم کے اندر موجود ہے، صحیحین کی شرط پر، شیخین کے شرط پر یہ حدیث صحیح ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب اس آدمی کی ملاقات ہوئی کسی ایک آدمی سے، جس آدمی کو انہوں نے چھوڑا تھا موت سے پہلے، تو دیکھا کہ وہ آدمی شیخ ہو گیا ہے، یعنی کہ بوڑھا ہو گیا ہے۔ جی ہاں، وہ آدمی بوڑھا ہو گیا ہے، تو ان کو پتہ چلا کہ واقعی میں نے 100 سال کے بعد پھر دوبارہ مجھے زندگی ملی ہے، یہ واقعہ تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کو چاہے یا کسی بھی چیز کو دوبارہ زندگی دے سکتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا ایک کرشمہ تھا، تاکہ لوگوں کو یقین دلائے کہ وہی اللہ جو آدمی کو مار بھی سکتا ہے، جی ہاں زندگی دے بھی سکتا ہے۔ اسی سے متعلق ایک اور واقعہ ہے، مارنے کے بعد کس طرح سے اللہ رب العالمین زندگی دے سکتا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے متعلق ہے۔ آیہ نمبر 260 ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے مطالبہ کیا۔ اللہ رب العالمین سے ابراہیم علیہ السلام کا تعلق بہت ہی گہرا تھا۔ ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب دیا، اللہ کے دوست۔ تو ابراہیم علیہ السلام بے تکلف اللہ رب العالمین سے مطالبہ کیا، پروردگارا تو مجھے دکھا کیسے تو مردے کو زندہ کرتا ہے۔ قال اولم تؤمن، اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں ہے، کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ قال بلا،
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ضرور ایسی بات نہیں ہے، مجھے ایمان ہے، یقین ہے مکمل، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے، اپنے دل کو تسکین پہنچانے کے لیے میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں پروردگارا۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کے مطالبے کے مطابق ایک کرشمہ دکھلایا، کہا قال فخذ اربعۃ من الطیر، تم 4 پرندے کو جمع کرو، 4 پرندوں کو تم پکڑ لو، فصرہن الیک، اور تم ان کو ذبح کر دو، ذبح کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ثم اجعل علی کل جبل، پھر ان کے ٹکڑوں کو کئی پہاڑوں کے اوپر تم رکھ دو، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعہن، پھر اس کے بعد تم ان کو پکارو۔ مفسرین نے فرمایا کہ یہ پرندے کون سے پرندے تھے؟ مختلف نام مفسرین نے فرمائی ہے، لیکن اصل بات، صحیح بات تو یہ ہے کہ ان کے نام اتھنٹک کسی روایت سے موجود نہیں ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف یہاں طیر کا لفظ استعمال کیا ہے کہ پرندے، وہ مور بھی ہو سکتا ہے، وہ پرندہ کوئی اور بھی پرندہ ہو سکتا ہے، لیکن مختلف پرندے تھے۔ تو اللہ رب العالمین کا جیسا حکم ہوا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ویسا ہی کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کو پکارو، ثم ادعہن یأتینک سعیا، پھر دیکھو وہ ایسے ہی لوٹ کر آئیں گے تمہاری طرف، جی ہاں دوڑ کر آئیں گے۔ فصرہن، جو اس کے دو معنی بتلائے گئے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ تم ان کو ذبح کرو اور پھر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ایک اور اس کا معنی یہ بھی ہے کہ تم اس کو ٹٹولو، یعنی تم نے ان پرندوں کو پکڑ لیا، اس کے بعد ان کے اوپر ہاتھ پھیرو اور پہچان لو کیا وہی وہ پرندے ہیں جن کو میں نے ذبح کیا تھا، تمہیں ایسا نہ لگے کہ اللہ رب العالمین نے کسی اور پرندے کو بھیج دیا ہے۔ اس کی بھی تفسیر مفسرین نے فرمائی ہے، گویا کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ واقعہ یعنی یہ عمل پیش کیا تاکہ ان کو ان کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہیں۔ تو ایسا ہی ہوا کہ وہ پرندے لوٹ کر آئے اور اپنی جو اصل شکل و صورت تھی وہ اللہ رب العالمین نے ان کو دے دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو کہ بے شک اللہ رب العالمین بہت ہی عزیز، عزت والا ہے، زبردست ہے، حکیم اور حکمت والا ہے، دانائی والا ہے۔ یہ 3 واقعات تھے، ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین، سب سے پہلا جو واقعہ ہم نے معلوم کیا کہ مناظرہ تھا ابراہیم اور نمرود کے درمیان، اس میں اللہ رب العالمین کی جو قدرت ہے، کرشمہ ہے، اللہ رب العالمین کی طاقت ہے، اس کا پتہ چلا۔ اور یہ جو 2 واقعات ہیں ان سے پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین جو ہے زندوں کو مار سکتا ہے، پھر مارنے کے بعد اللہ رب العالمین زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کی کئی جگہ پر یہ بتلایا ہے کہ زندہ کر کے کس طرح سے مارتا ہے، پھر مارنے کے بعد اللہ تعالیٰ کس طرح سے زندہ کرتا ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں، مثالیں ہیں، یعنی زمین کی مثال اللہ رب العالمین نے دی ہے، جب زمین خشک ہو جاتی ہے پھر اللہ رب العالمین کس طرح سے اس میں جان دیتا ہے آسمان سے بارش نازل کرنے کے بعد۔ تو اللہ رب العالمین انسان کو اس بات کا انسان کو اللہ رب العالمین نے اس بات پر غور و فکر کرنے پر مجبور کیا ہے، یعنی کہا ہے کہ دیکھے کہ آدمی کو موت آنے کے بعد پھر دوبارہ زندگی حاصل ہو سکتی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق زندگی گزر بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین، اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔